السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع رمضان المبارک میں اعتکاف سے متعلق ہے۔ مشکوٰۃ شریف نے ابن ماجہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث پاک میں دو بہت اہم فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر دو کہ جتنے وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے نیکیاں کیا کرتا تھا، سب کو جو اب وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس کا بھی اس کو اجر و انعام ملتا رہے گا، جیسا کہ جنازہ میں شرکت کرنا، مریض کی عیادت کرنا وغیرہ امور ہیں۔ شب قدر کی رات اگر کسی خوش نصیب کو مل جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مشکوٰۃ شریف میں ابن ماجہ اور مسند احمد کے حوالے سے یہ حدیث پاک آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ ایک نہایت جامع دعا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما دیں تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادات کے، جبکہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صرف دعا نہیں، مختلف عبادات اس رات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ لیلۃ القدر کا امکان زیادہ کب ہے؟ مسند احمد، بہقی وغیرہ کے حوالہ سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ رب العزت نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں طاق راتیں بھی آ رہی ہیں۔ اب اس میں جتنا کچھ ہو سکے، جتنی محنت ہو سکے اس کو کرنا چاہیے۔ کچھ تھوڑا سا صدقہ ہو جائے، تلاوت کلام پاک ہو جائے، نوافل ہو جائیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہوں، اللہ رب العزت سے لمبی لمبی دعائیں ہوں، اور اس طرح کی دوسری عبادات بھی۔ لیکن یاد رہے کہ جس کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، یا کسی پر ہم نے ظلم کر رکھا ہے، یا قطع تعلقی کر رکھی ہے، ان سب
बुरे अमाल से इन सब बुरे अमाल को छोड़ना है और इस मुबारक घड़ियों से पहले इनको निपटाने की कोशिश करनी है कि जिसका हक हमारे ज़िम्मे हो उसका हक अदा कर दिया जाए, जिससे कता ताल्लुकी हो उससे माफ़ी तलाफ़ी कर ली जाए और सिला रहमी जितनी भी हो सकती हो वो करे कि अल्लाह करीम जल्ला शानुहु हुकूकुल इबाद को लोगों पर छोड़ देंगे। वो अगर चाहेंगे तो माफ़ करेंगे, वरना अल्लाह के यहाँ से पकड़ का अंदेशा है। हाँ, हुकूकुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके चाहे माफ़ फरमा दे। तो बहरहाल ये कमाई के दिन हैं, जितना भी हो सके रुजू इल्लल्लाह की कोशिश की जाए, उसमें इजाफ़ा किया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब दुआएं मांगी जाएं और सारे के सारे मुसलमानों के लिए दुआएं की जाएं। उम्मत मुसलमा को अपनी दुआओं में याद रखा जाए और बिलखुसूस जो हमारे बड़े या छोटे इस दुनिया से जा चुके उनके लिए भी मग़फ़िरत और तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए। दरख्वास्त है कि इन बातों को अपने दोस्त अहबाब अज़ीज़ व अक़ारब तक पहुँचाएँ, उन्हें भी नेकी की तरफ लोगों को रग़बत दिलाने वाला बना दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको और हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।